میں صرف کلمات تشکر کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں اور میری پوری ٹیم، تمام ساتھی اور منہاج القرآن علماء کونسل اور اس کے ناظمین اس کورس میں ہفتے سے جمعرات تک تشریف لانے والے تمام علماء کرام اور دانشوران اور اس کورس سے مستفید ہونے کے لیے تشریف لانے والے طلباء جو فیصل آباد سے تشریف لائیں اور بیرون فیصل آباد بحمدہ تعالی اس سال آپ کے اس رد قادیانیت کورس میں 70 سے زائد طلباء بیرون شہر سے تشریف لائے۔ اس میں حیدرآباد کی نمائندگی ہے، شکارپور کی نمائندگی ہے، اٹک کی نمائندگی ہے، بالا کوٹ سے تشریف لائے۔ میں بحمدہ تعالی آپ کے اس کورس میں پورے پاکستان کی بھرپور نمائندگی موجود ہے اور یہ مستقبل میں ہونے والی بیداری کی نوید ہے کہ بحمدہ تعالی سنی بیدار ہو رہے ہیں اور عاشقان مصطفیٰ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے پر تول رہے ہیں، اور وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ کی تلوار ہوگی اور گستاخان مصطفیٰ کے سر ہوں گے۔ میں صمیم قلب سے ان تمام بزرگان دین ان کا شکر گزار ہوں کہ اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے، ہمارے اس گرمی کے ماحول میں بیٹھے، آپ بھی بیٹھے۔ بہرحال یہ گرمی کیا ہے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے ذرا بلال کی اداؤں کو دیکھیں کہ تبتی ہوئی ریت تھی اور کڑکتی ہوئی دھوپ تھی، درے مارے جا رہے تھے اور بلال کی زبان پہ احد احد کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ حضرات محترم، میں اس کورس کے موقع پر بہت سے دوستوں نے تجویز پیش کی اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے اور اس کورس کے فیض کو عام کرنے کے لیے مختلف قصبات میں، دیہات میں، شہروں میں پروگرام کیے جائیں اور لوگوں کو بیدار کیا جائے۔ تو یہ کام مخلص کارکنوں اور مخلص غلامان مصطفیٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں صرف وہ حضرات جو کارکن بن کے، قائد بن کے نہیں، قائد بننے بھی جھگڑے ہوتے ہیں اور انتشار پیدا ہوتے ہیں، جو شخص صرف کارکن بن کے اور عقائد و جہاں کی ناموس اور ختم نبوت کی عظمت کا سپاہی بن کر اس مشن کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، وہ ہاتھ کھڑے کرے۔ اور صرف یہ ہاتھ کھڑے نہیں کرنے، جس میں جذبہ بھی ہے اور استقامت بھی ہے، صرف آپ سے اتنی گزارش ہے کہ جو شخص اس کام کے لیے وقت نکال سکتا ہے، علماء کرام میں سے، نوجوانوں میں سے، طلباء میں سے، وہ کاغذ لے، اپنا نام لکھے، پتہ لکھے اور کاؤنٹر پہ ہمارے استقبالیے کے جو افراد موجود ہیں انہیں جمع کروا دیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی پھر میٹنگ بلائیں گے اور اس میٹنگ کے اندر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیے۔ مرکزی سطح پر کام بعد میں ہوگا، پہلے ہم فیصل آباد کو تو سنبھالیں، ضلع فیصل آباد کو سنبھالیں، گرد و نواح کے اضلاع کو سنبھالیں، کام کر کے دکھائیں تو صحیح کہ ہم آیا پاکستان سطح پہ کام کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ بھی نہیں، اس کے اہل بھی ہیں کہ نہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو شخص اس کام میں مخلص ہے اور بلا شرط، کسی شرط کے بغیر، کوئی شرط لگائے بغیر اس مشن کا سپاہی بننا چاہتا ہے، وہ ابھی اس محفل کے اختتام پر اپنا نام اور پتہ جو ہے وہ کاؤنٹر پہ جمع کروا دیں۔ ہم انشاءاللہ جلد ہی آپ کو بلائیں گے، آپ کی میٹنگ کریں گے اور جو آئندہ کا لائے عمل ہوگا اسے ترتیب دیں گے۔ اس کے بعد علامہ منیب الرحمن صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ قوالی کا پروگرام ہو تو گلی میں سے پورا خرچہ نکل آئے، نعت کا پروگرام ہو تو ایک گھر سے پورا خرچہ نکل آئے، اور مصطفیٰ کی ختم نبوت کا پروگرام ہو تو کروڑ پتیوں کے شہر فیصل آباد میں ہزار ہزار کے لیے ہاتھ پھیلایا جائے، لوگوں کو ٹیلی فون کیے جائیں۔ کیا اس فیصل آباد کی دھرتی پہ کوئی ایک بھی ایسا سرمایہ دار نہیں جو خود کہہ دے آپ کے اس کورس پہ 1.25 لاکھ کا خرچہ ہوا، 1.25 لاکھ روپے کا؟ میرے لیے، کسی اور شخص کے لیے 1.25 لاکھ بڑے ہیں، مگر فیصل آباد میں عقائد و جہاں کی نگاہ رحمت سے ایسے ایسے سینکڑوں ارب پتی موجود ہیں کہ جو ایک محفل میں نہیں، روزانہ بھی 1.25 لاکھ روپیہ خرچ کرنا چاہیں تو اللہ پاک نے ان کے خزانوں میں کمی نہیں کی ہے، مگر نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک دکھ ہے اور درد ہے۔
میں فیصل آباد یہاں پہ موجود ہیں بہت سے، ان سے گزارش کروں گا کہ اس پہ غور کریں، اور جو مضبوط کام ہے، بنیادی کام ہے، اساسی کام ہے، اس کے لیے اپنی تجوریوں کے دروازے کھولیں، تاکہ یہاں بھی کسی کو حج کرانا، کسی کو عمرے کرانا، کسی کو فلاں مقام پہ بھیجنا بڑا ثواب ہے، مگر خدا کی قسم 100 حج ایک طرف اور مصطفیٰ کی ختم نبوت کا تحفظ ایک طرف، وہاں پہ جا کے ہم جالیوں کو چومتے رہیں اور یہاں دشمنان خدا کے سامنے جھکتے رہیں، ان جالیوں کے چومنے کا فائدہ کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ آقا دو جہاں کی تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دی جائے۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں